بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج بجٹ سے متعلق ہم نے اہم فیصلے کیے ہیں جن پر میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں، اور جو اصل حالات ہیں ان کے بارے میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ان کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو، یعنی آپ کو، ہم مشکلات سے نجات دلانے کی پرخلوص کوشش کریں، اور جو آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ آن پڑا ہے اس حوالے سے ان اقدامات کے نتیجے میں کچھ آسودگی اور ریلیف آپ کو مہیا کی جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مقصد ہے کہ اس معیشت کو، جسے پچھلی حکومت نے اپنی ناتجربہ کاری اور کرپشن، میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں حقیقی طور پر جانتا ہوں کہ پچھلی حکومت کے دور میں بدترین کرپشن ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو تاخیری جو حرکات تھیں، تاخیری جو حربے تھے، ان تمام حوالوں سے جو معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، ان اقدامات کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان اب دیوالیہ پن سے نکل آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا اور آپ کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں اس ملک کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب لانا، یہ لفاظی نہیں ہے، میرے دل کی آواز ہے اور آپ کے دل کی آواز ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ایسا ہو کے رہے گا۔ لہذا میرے بھائی اور بہنوں، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ بجٹ میں جو اعلانات کیے گئے اور اس کے بعد IMF کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور جو شرائط مانی جا چکی ہیں، اور اگر مزید کوئی IMF کی طرف سے شرط نہ آئی تو امید ہے کہ ہمارا اب ان سے معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو ان سنگین خطرات سے بچانے کے لیے یہ قومی اتحادی حکومت کے تمام زعماء نے مل کر مشاورت کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بڑے جرأتمندانہ فیصلے کیے، جس سے یقیناً شارٹ ٹرم میں مشکلات پیش آئیں گی، لیکن ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ پاکستان قائد اعظم کی منزل پر رواں دواں ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب کو، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، حکومت سنبھالنے کے بعد ہمارے پاس دو راستے تھے۔ ایک وہ راستہ کہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں اور دیگر ضروری اصلاحات
وہ کر کے ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم سخت فیصلے کریں اور پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سنبھالا دیں۔ پہلا راستہ بہت آسان تھا کہ ہم اپنی سیاسی ساکھ کو بچا لیں اور ملک اور عوام کو، آپ کو زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیں اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم دوسروں کی طرح خاموش تماشائی بن جائیں۔ لیکن ضمیر کی آواز یہ کہتی تھی کہ ایسا کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اپنے آپ سے زیادتی ہوگی، اور تاریخ شاید ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، قومی اتحاد کے تمام زعماء نے، میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے، اور تمام دیگر محترم جو ہمارے لیڈران کرام ہیں اس حکومت میں، ان سب نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ اللہ کا نام لیں اور خدا سے مدد مانگیں، اور یہ وقت سیاست کو بچانے کا نہیں، ریاست کو بچانے کا ہے۔ لہٰذا میاں نواز شریف سمیت تمام سیاسی قائدین نے اپنی ذات کو پاکستان کی مفاد کے تابع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ہم جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور فیصلے کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے، دن رات محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اس ہچکولے لیتی کشتی کو انشاءاللہ پار لگائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ذات اور سیاست کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ ہمارا یہ پہلا بجٹ ہے جو کہ دراصل پاکستان کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کا یہ بجٹ ہے، اور تاریخ کا یہ پہلا بجٹ ہے جس کا مقصد غریب عوام، بیواؤں، یتیموں کو بوجھ سے اور مشکلات سے نکالنا ہے اور غیر معمولی حالات کی سختیوں سے بچانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج آپ یہ کہیں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس دنیا میں مشکلات آتی ہیں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ کی رسی تھام لیں اور محنت کو ہم اپنا شعار بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں رہتی، اور مشکلیں اللہ تعالیٰ پھر آسان فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بجٹ میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ غریبوں کے کندھوں سے بوجھ کم کرنا ہے، اور ایسے طبقات کو جنہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور ان کو صاحب ثروت بنایا ہے، آج اس قوم کے لیے، اور یہ قوم آپ ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو نعمتیں عطا کی ہیں کہ آج وہ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں، آگے بڑھیں اور پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک باوقار ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے وہ آج اپنی دولت کا کچھ حصہ اس قوم کے لیے وہ تقسیم کریں، اور انصار مدینہ کا وہ جذبہ، اس کی یاد تازہ کریں، جبکہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجروں کو
انصار مدینہ نے اپنے گلے سے لگایا، اپنے گھروں میں رکھا، جو ان کے پاس تھا ان کے ساتھ انہوں نے ان کو شریک کیا اور ان میں تقسیم کیا، اور قطعاً کوئی تفریق نہیں رہنے دی کہ آپ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور مہاجر ہیں۔ مہاجر اور انصار وہ یکجاں دو قالب ہو گئے۔ آج یہی وقت تقاضا کرتا ہے پاکستان کے صاحب ثروت سے کہ آگے بڑھیں اور انصار مدینہ کی یاد شہروں اور گلی کوچوں میں اس کو تازہ کر دیں، اور یہی آپ کا حق ہے، اور یہی آج پوری قوم آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں، ہمیشہ چیلنجز میں، ہمیشہ تکلیف کے مراحل میں غریب آدمی نے قربانی دی ہے۔ آج صاحب حیثیت ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور آج احسار کرنے کی ان کی باری ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ وہ دل کی گہرائیوں سے اور پوری طرح وہ اس عظیم کام میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے اور ہمیشہ تاریخ میں سخی جانے جائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ہم نے ایک اکنامک ویژن دیا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی معاشی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں، جس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے منسٹر آف پاور ہیں، ہمارے منسٹر آف پیٹرولیم ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے قائدین ہیں، ان کی مشاورت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب کی، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور درجہ بدرجہ ایم کیو ایم، بیپ اور تمام دوسری پارٹیز کی، اے این پی کی، ہمیں بھرپور اس میں تعاون ان کا شامل حال رہا ہے، اور یہ معاشی پالیسی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ مہنگائی کا طوفان ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا، کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، لیکن جان لڑائیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پاکستان معاشی خود مختاری کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ جو آج ابھی میں فیصلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خواب جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا، وہ عظیم قربانیاں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اس زمانے میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں وہاں پر چھوڑ دی اور پاکستان آئے۔ یہ آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہوگا، خدا داد ملک پاکستان، جہاں پر ہر ایک کو بلا امتیاز، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی تانگے بان ہے یا دکاندار ہے، کوئی افسر ہے یا کاروباری ہے، کوئی استاد ہے، کوئی لائر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی حاری ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو محنت کے بل بوتے پر معاشرے میں ترقی کا موقع ملے گا۔ میرٹ اور محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، مجھ سمیت سب اس میں شامل ہیں کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب روتے دھوتے رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ماتم کریں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اٹھیں, اللہ کا نام لیں اور یکسوئی, یگانگت اور اتفاق کے ساتھ تمام طبقات, سب اداروں کو مل کر, فرد ہو یا کوئی جماعت ہو, چاہے ایک شخص ہو یا پورا معاشرہ ہو, ہم سب کو مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے, تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ خواب پورا ہوگا اور بہت جلد ہوگا. لیکن اس کے لیے جس طرح میں نے ابھی عرض کی ہے, قربانی دینی پڑے گی, اظہار کا جذبہ ہوگا, انصار مدینہ کی یاد تازہ کرنی ہوگی, اور سب کو روکھی سوکھی مل کر کھانی ہوگی, کیونکہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا, ایک کانٹوں بھرا سفر سے گزرنا ہوگا, پھر انشاءاللہ راحت بھی آئے گی اور منزل بھی ملے گی, اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا. لیکن شرط اول یہ ہے کہ محنت محنت اور محنت. لہٰذا میں آج اپنے صاحب ثروت افراد کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, میں ان کے اس جذبہ اخلاص پر سلام پیش کرتا ہوں, اور آج سخاوت کے حوالے سے ان کے اس کردار پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس غیر معمولی حالات میں وہ احساس کرتے ہوئے اور صدق دل کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اس غریب قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے جو وسائل مہیا کریں گے, تو یہ قوم ہمیشہ اس بہت اعلیٰ مثال کو یاد رکھے گی. اس کے لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس, مطلب کہنے کا ہے کہ غربت کو, میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر, ان کی جو صنعتیں ہیں, ان کے جو شعبے ہیں, اور ان میں یہ شعبے شامل ہیں سیمنٹ, سٹیل, چینی کی انڈسٹری, شوگر انڈسٹری, آئل اینڈ گیس, فرٹیلائزر, LNG ٹرمنل, ٹیکسٹائل, بینکس, بینکنگ انڈسٹری, آٹو موبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں, اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. اور سگریٹ تو ویسے بھی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے, یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن اس صنعت میں بھی 60% جو فارمل سیکٹر ہے وہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے, لیکن جو 40% انفارمل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. اور یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی. وہ ادارے جو اس کام کے لیے ہیں کہ وہ ٹیکس حاصل کریں اور ان امیر لوگوں سے ٹیکس لے کے غریبوں, بیوگان, یتیموں کے حوالے کریں, ان کا حق آواز اٹھانے سے پہلے ان کی جھولی میں ڈال دیں. وہ سفید پوش لوگ جو زندگی ان کے اوپر تنگ ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ کسی کے آگے وہ اپیل نہیں کرتے, ان کی جھولی میں ریاست کا کام ہے کہ ٹیکس لے کر ان کی جھولی میں ڈالیں. مگر یہ بڑے بڑے جو ٹیکس جو ایویڈ کرتے ہیں, 40% صرف سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ہیں, اربوں روپے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں راتوں کو جاگوں گا انشاءاللہ, اور اپنے حلیف جماعتوں کی مشاورت سے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسی پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں جہاں ٹیکس کی ایویژن ہوتی ہے, تبھی پاکستان آج غریب ڈیولپنگ ملک کہلاتا ہے, تبھی پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا. اگر آپ کو میں ایک تخمینہ دوں تو تقریباً ایک یہ رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 2000 ارب روپیہ سال کا
جو ٹیکس ہے مختلف مدات میں وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ جو اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں وزیر اعظم سے لے کر تمام جو وفاق کے ادارے, تمام جو صوبوں کے ادارے, ان سب کی یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں ہم آج تک ناکام رہے کہ وہ پیسہ ٹیکس لگا ہے مگر ٹیکس نہیں ملتا, کہ وہ پیسہ وہ قومی خزانے میں آئے اور غریب آدمی کا پیٹ بھرے. یہ ہے وہ فلسفہ جس کے اوپر آج وہ قومیں جو جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اٹ از نیور ٹو لیٹ. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد میں نے ٹیمیں بنا دی ہیں اور یہ ٹیکس کی کلیکشن کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوا حتی المقدور ہم کوشش کریں گے, چاہے وہ منسٹری آف فائنینس ہے, چاہے وہ FBR ہے, چاہے وہ کامرس ہے, چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے. اس کے لیے تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان سے مدد لی جائے گی. تمام جدید جو ٹیکنالوجی ہے, تمام جدید جو ڈیجیٹل جو ہمارے پاس ٹولز ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں گے. اس کے علاوہ کیمیکلز اور بیوریجز کے اوپر بھی یہ 10% ٹیکس لگایا گیا ہے عام آدمی کو ٹیکس سے بوجھ سے بچانے کے لیے. اور اس سارے ٹیکس میکنزم کا مقصد کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, چاہے وہ ایک فرد ہے یا ایک جماعت ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول ہے یا ایک کارخانہ ہے یا ایک شعبہ ہے, ان سے ان کے رزق حلال سے ٹیکس لے کر اور وہ پیسہ آپ کے حوالے کیا جائے. تعلیم, علاج, آپ کی سڑکیں, آپ کے اسکول, ہسپتال, دوائیاں, آپ کی جو ایجوکیشن ہے اسکلڈ ایجوکیشن, آپ کی IT لیڈ اسکلز آپ کی, اور قوم کو مزید توانا بنانے کے لیے جو ہمیں وسائل چاہیے وہ اس سے جمع ہوں گے. اٹ از اے کراس سبسڈی یعنی امیر سے لے کے غریب کو دینا, اور اس کے علاوہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اگر یہ پیسہ اس ٹیکس کے ذریعے, اب میں مثال دے رہا ہوں, 100 روپے اس سے ملتے ہیں, اگر یہ امیر لوگ جو ہمارے بھائی ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں ان سے لے کر اگر ہم جو ہماری اشد ضروریات ہیں ان کے اوپر استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں قرض لینا پڑے گا. That is what we call economic stability. That is what we call our economic freedom. That is what we call coming out of the shackles and clutches of slavery, of borrowing money. اسی کو کہتے ہیں سیلف ریلائنس. اور سیلف ریلائنس کے بغیر کوئی قوم آزادی نہیں حاصل کر سکتی. آج ہم ایک آزاد مملکت, خداداد ملک پاکستان ہیں, کوئی شک نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدا کے فضل و کرم سے اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر طاقت بھی ادا کی ہے. اور یہ نیوکلیر طاقت ہمارے سیاسی لیڈرز جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ابتدا ہوئی اور نواز شریف کی حکومت میں میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنا دیا. مگر اس میں باقی سب ادارے شامل ہیں, عوام کا پیسہ شامل ہے, افواج پاکستان شامل ہیں, اور مختلف اوقات میں ہمارے سائنسدانوں کی ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے. لیکن نیوکلیر طاقت ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پر ابھی بھی ہم بالکل بہت انفرم ہیں. معاشی طور پر ہم میں بہت ضعف ہے, کمزوری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قومی وسائل ہمیں جمع کرنے ہوں گے. ان ذخائر کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے جان لڑائی ہوتی, ہم نے دن رات ایک کیا ہوتا. جس طرح اللہ معاف کرے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں دن رات, اس لڑائی کو ختم کر کے ہم غربت کے خلاف لڑائی لڑتے, ہم ادھار کی زندگی کو ختم کرنے کے خلاف جنگ کرتے, ہم پاکستان کی جو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جنگ لڑتے, زراعت کو توانائی بخشنے کے لیے جنگ لڑتے, تو آج خداداد ملک پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن انشاءاللہ اٹ از نیور ٹو لیٹ.
آج ہمیں غربت کی دیوار گرانی ہے، آج ہمیں بے روزگاری کی دیوار گرانی ہے، آج ہم نے نفرتوں کی دیوار گرانی ہے، آج ہم نے محبتوں کے پھول پیدا کرنے ہیں اور کانٹوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ تھرو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ۔ وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو چارٹر آف اکانومی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب قوم ایک موتی کی طرح، جس طرح پروئے ہوتے ہیں لڑی میں، اس طرح اکٹھی ہوگی، جو تسبیح کے دانے ہیں، یکسوئی اور اتحاد کے ساتھ اکٹھی ہوگی اور ایک اپنا جو مشن ہے وہ بنا لے گی کہ یہ وہ مشن ہے جس کے اوپر کبھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، کوئی حکومت آئے اور جائے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک اور ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، اور وہ بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، غریب کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ جو افراد سالانہ 15 کروڑ سے زائد کماتے ہیں، ان کی آمدن پر 1% غربت کم کرنے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جو افراد 20 کروڑ روپے سے زائد ان کی آمدن ہے، ان کے اوپر 2% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو افراد 25 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں، ان کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو لوگ 30 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں، ان کے اوپر 4% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اس ملک کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی، غریبوں کے حالات بدلنے کے لیے آج ہم نے جو اقدامات کیے ہیں، ان کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے خزانے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، بلکہ غریب کی زندگی میں آسودگی آئے گی، اور بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے بوجھ کم ہوں گے، اور پاکستان معاشی خود انحصاری، یعنی سیلف ریلائنس، جس طرح میں نے کہا کہ کبھی کوئی قوم سر اٹھا کر وہ دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ معاشی خود انحصاری حاصل نہ کر لے۔ وہ قوم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ اقدامات جو ہم نے آج جن کا فیصلہ کیا ہے، وہ خود انحصاری کی طرف اور سیلف ریلائنس کے حوالے سے، خود انحصاری کے حوالے سے یہ پہلا بڑا قدم ہے انشاءاللہ، اور اس معاشی ترقی کا اصل فائدہ غریب عوام، متوسط اور کمزور طبقات تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے پاکستان کی حقیقی خود مختاری، یہ ہے پاکستان کی خواب کی اصل تعبیر۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے وہ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے عظیم عوام زندہ باد۔